آپ نے جو جو باتیں کہی عارف بھائی، اس میں ایک بات بڑی ایسی ہے کہ جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اور تھوڑا سا آپ وہ کریں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ وہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ جب جس طریقے کا وہاں اٹیک ہے تو وہاں عام ہندو کو بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنی جان بچانے کا حق ہے، یہاں تک۔ دوسری بات آپ نے کہا، بار بار آپ نے کہا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ایک تو آپ نے بایولوجیکل وارفیئر کی بات کی، جس کو کووڈ کا بھی اس میں حوالہ دیا، اور اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو مودی کا ہارڈ کور سپورٹر ہے، جو مودی کو پچھلے لمبے وقت سے لگاتار ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے تمام چھوٹی موٹی شکایتوں کے باوجود بھی، اس بنگال کے الیکشن کے بعد مودی کے خلاف مودی کے لوگوں کو کیسے کیا جائے، وہ مودی کے ہارڈ کور لوگوں کے من کے اندر، ذہن کے اندر کیسے ایک ایسا ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جائے کہ، اور یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر کے، چاہے وہ ودیشوں میں ہندوستانی رہ رہے ہوں یا بھارت میں رہ رہے ہوں، میں ہوں، جی ڈی بخشی ہیں، آر ایس سنگھ صاحب ہیں، سشیل، ہم سب لوگوں کے پاس اتنا میسج آ رہا ہے، اور مودی کو یہ کرنا چاہیے، مودی ایسے کیوں نہیں کر رہا، مودی کو فوج بھیجنا چاہیے، وہاں پہ پریزیڈنٹ رول لگا دینا، یہ تمام ساری باتیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ مودی کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اس بہانے سے مودی کے ہارڈ کور ووٹ کے اندر ایک درار پیدا کر دیں، ایک کنفیوژن پیدا کر دیں، ایک فرسٹریشن پیدا کر دیں۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے، میں اسی بات سے انفرا لگے، جو مودی کے سپورٹرز ہیں یا جو مودی کو مانتے ہیں، اور ان حالات میں ہمارے پاس بہترین اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہندوستان کا ہندو یہ سمجھتا ہے کہ نریندر مودی بندوق لے کے لڑنے جائیں گے وہاں؟ کیا نریندر مودی پردھان منتری ہوتے ہوئے ہم فوج سے گولی چلوائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نریندر مودی نے 2002 میں کسی سے کہا تھا کہ 56 کار سیوکوں کی ہتیا کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے جب وہ کیا تو اس کا رزلٹ سامنے آیا۔ کیا نریندر مودی بنگال کے اس ہندو سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو؟ ارے جو تم کو کرنا ہے کرو نا بھائی، تم بھی لڑو، تم بھی مارو۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم کسی کو گھر میں لوٹنے نہیں جا رہے، لیکن اپنی عزت، اپنا گھر، اپنی آبرو بچانے کے لیے لڑو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آپ جو انٹرنیشنل سازش کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو ودیشی اخبار ہیں، بہت سارے ہندوستان کے لوگ انٹلیکچوئل، میں نے دیکھا ہے آج کل نیو یارک ٹائم بہت لوگوں کا فیوریٹ ہو گیا ہے، اور باقی ایک لابی ہے، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ لگاتار جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک ماحول بنائے رکھنا چاہتی ہے، اور ان سب کے ایجنڈے ہیں۔ لیکن میرا جو دوسرا سوال ہے، اس سے بنگال کے اس پورے وائلنس سے نکل کر کے، میں ایک بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے جب بات کرتا ہوں یا طارق فتح صاحب سے بات کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے، جب ہم کسی بات کو کہتے ہیں تو لوگ اس میں ہمارا جو نام ہے، ہماری جو شناخت ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں، تو اگر ہم کتنی بھی صحیح بات کہیں تب بھی ان کو اندر اس میں ان کو سازش نظر آتی ہے۔ میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے 3-4 پھٹیچر ٹائپ کے مولوی، بالکل پھٹیچر ٹائپ کے مولوی، جو نہ کبھی قرآن پڑھتے ہیں، نہ جنہیں دنیا کے بارے میں پتا ہے کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور میں ہوں، آر ایس این ہوں، یا جو طفیل صاحب ہیں وہ ہوں، ہم 10-12 لوگوں کے خلاف باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ صاحب یہ جو ہے پروفٹ محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ان کو جو ہے سزا ملنی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے، اور محمد صاحب نے کب یہ وصیت کر دی تھی کہ میری شان میں گستاخی کرتے ہی تم تلوار اٹھا کے تم مار دینا؟ اور یہ پھٹیچر جو اناؤنس کرتے ہیں کسی دوسرے کے موت پہ کہ 51 لاکھ روپے کا انعام رکھا جائے، اور 6 مہینے بعد ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے؟ ان کو یہ سرٹیفکیٹ کس نے دے دیا ہے کہ یہ اناؤنس کر دیں اور پھر مارے؟ اور بھارت کی حکومت، بھارت کی پولیس، بھارت کا کانسٹیٹیوشن ایک ان کی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی مذہبی بات کی ہے، اس میں ہمیں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو کیا میں یہ مانوں، میرے الفاظوں میں، کیا فتویٰ جاری کرنا کسی ملا کا داڑھی کی آڑ میں اسلامک گنڈا گردی ہے؟ فتویٰ جاری کرنا اگر کسی کا حق ہے تو وہ میرا ہے، اور میں فتویٰ جاری کرتا ہوں۔ میں پیرس میں رہتا تھا، تو پیرس میں نے دیکھا کہ مختلف کیبرے کلب کے پبلسٹیاں آتی تھیں ہمارے گھر پہ، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ کو بہترین شیمپائن پیش کی جائے گی، اور بغیر کپڑے کی عورتیں، خوبصورت لڑکیاں آپ کو وہاں پہ شراب پیش کریں گی۔ یہی بات مولوی طارق جمیل، پاکستان کا سرکاری مولوی، کہتا ہے
کہ اگر اچھے کام کرو گے تو جنت میں اللہ نے 3 درجے رکھے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے اچھے کام کریں گے آپ کو شراب پیش کی جائے گی, آپ خود پیئیں گے, سراہی سے بھر کے خود پیئیں گے. اگر آپ نے زیادہ اچھے کام کیے ہیں تو آپ کو حوریں یعنی خوبصورت لڑکیاں, پھر جس طرح وہ پیرس کی کیبرے کی جو لڑکیوں کی ڈسکرپشن اور فوٹوز دکھائی جاتی تھیں, وہ تصویر کشی مولوی طارق جمیل حوروں کی باڈی کے ایک ایک پارٹ کی ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو شراب پیش کریں گی. اور تیسرا سب سے اوپر کا درجہ جو بزنس فرسٹ کلاس ہے, اکانومی کلاس ہو گئی, بزنس کلاس ہو گئی, جو فرسٹ کلاس ہے اس میں اللہ آپ کو خود شراب پیش کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑی توہین کسی مذہب کی نہیں ہو سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی اللہ, کیونکہ نبی سے تو اوپر ہی اللہ, نبی کی توہین کی بات کرتے ہیں, یعنی اللہ آپ کو شراب پیش کرے گا, اللہ آپ کو لڑکیاں پیش کرے گا. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو مولویوں. تو فتویٰ تو ان کے خلاف ہونا چاہیے. اب آ جاتی ہے بات توہین رسالت کی, کہ جس کو آڑ بنا کے یہ فتوے دے رہے ہیں پشپیندرا جی کے اوپر یا نرسنگھ آنند جی کے اوپر یا وسیم رضوی کے اوپر یا کسی کے بھی اوپر. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہارے ابا جی نے چائنا میں محمد نام رکھنے پہ پابندی رکھی ہوئی ہے. محمد کی نام لیوا مسلمان عورتوں کے گھروں پہ چائنیز فوجی جا کے سوتے ہیں ان کی نسل بدلنے کے لیے. قرآن چینج کر رہا ہے, مسجدوں کو ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے. اگر تم اتنے ہی دین کے ٹھیکیدار ہو تو ایک فتویٰ ادھر کے لیے بھی ذرا ایشو کر دو. ایک فتویٰ چائنا کے جو آرمی ہے اس کے اوپر بھی. پشپیندرا جی یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. اسلام کو انہوں نے ٹوٹلی پولیٹکس بنایا ہوا ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, ان مولویوں کا, خاص طور پہ جو فتوے دے رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک اسلام میں کلیئر الفاظ میں حکم ہے کہ اگر آپ کسی قبضے کی جگہ پہ, ناجائز جگہ پہ مسجد بناتے ہیں, کسی عبادت گاہ کو توڑ کے اس کی جگہ مسجد بناتے ہیں, اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے. یہ میں آپ کو پوری اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام میں حکم ہے. لیکن یہ سارے بھارت میں آدھی سے زیادہ مسجدیں ناجائز زمینوں پہ بنی ہوئی ہیں, مندروں کو توڑ کے بنی ہوئی ہیں, ادھر ادھر قبضہ کر کے مزار بنا کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر کے ادھر مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں. وہ سب حرام ہیں. یہ میرا فتویٰ ہے. فتویٰ اگر یہ دینے پہ آئے نا, اگر کریکٹ فتویٰ, تو مسلمان بھارت کا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ ہم زندہ کیسے رہیں. اگر ان کو صحیح معنوں میں جو اسلام کتابوں میں ہے وہ پڑھایا جائے تو مسلمان کیا کرنے لگے کہ یار ہم نے تو آج تک غلط کام کیے ہیں سارے. اسلام کو کریکٹ کرنا ہے تو سارے مولویوں کو الٹا لٹکا کے چھتر مارے جائیں. ایک مولوی مجھے اپنی زندگی میں صحیح نہیں ملا. بچپن میں میں نے 7 حج کیے ہیں, میں نے سینکڑوں عمرے کیے ہیں. میرا سگا بھائی جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا, اتنی لمبی داڑھی, ایک ہی بھائی ہے میرا, تبلیغی جماعت میں. میں ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں نے کبھی کوئی کریکٹ مولوی نہیں دیکھا. ایک ہمارے علاقے میں مسجد ہوتی تھی بچپن میں, جہاں پہ رمضان کا اعتکاف کرتا تھا, اس کو مولوی کو میں بڑا ایماندار اور بڑا کریکٹ سمجھتا تھا. میں جب میئر بن کے گیا تو اسی علاقے جمشید ٹاؤن کا میئر بنا تھا. میں میئر بنا, ایک دن میں ظاہر ہے مجھے نماز پڑھنی پڑتی تھی جمعے کی, ورنہ وہ میئر کافر ہو جاتا ہے. تو میں ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد میں, تو لوگوں کا شور اٹھا نماز کے بعد, کہہ رہے میئر صاحب آئے, میئر صاحب آئے. تو امام صاحب مجھ سے ملنے آئے, مجھے دیکھ کے کہتے ہیں ارے تم تو عارف نہیں ہو. میں نے کہا جی میں وہی ہوں. تم نے تو میرے پاس بڑے اعتکاف کیے ہیں. تو میں اس امام کو بڑا کریکٹ سمجھتا تھا, بہت اچھا سمجھتا تھا. خیر اس نے میری آؤ بھگت کی, میں چلا گیا. اگلے دن میرے سیکریٹری نے مجھے آفس میں کہا کہ سر وہ کوئی مولوی صاحب آئے, قاری ندیم فاروقی. میں کہا اچھا بھیجو. آئے, ساتھ میں ایک لڑکا تھا 18-19 سال کا, تو پگڑی باندھی ہوئی, داڑھی. میں نے کہا جی امام صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟
تو کہتا ہے میاں تم یہاں پہ ناظم کہتے تھے میرے کو, تم ناظم بن گئے ہو, ناظم تو تم ہے نا ایسا کرو کہ یہ پیپر پہ سائن کر دو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ارے یہ احمد ہے, تم پہچانا تم نے؟ میں نے کہا جی احمد. بولے وہ تمہارے سامنے ہی میرا بچہ پیدا ہوا تھا جو. میں نے کہا اچھا 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 اچھا, اس کو نکاح خواں بنانا ہے, اور نکاح خواں ناظم کے سگنیچر سے بنتا ہے. اب وہاں پہ پہلا جو مجھے وہ امام صاحب کی جو امیج تھی نا, اس کو پہلی تارنش ہوئی. میں نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ بھی موروثی سیاست, بیٹے کو یہاں پہ ٹھیکیدار بنائے گا. خیر میں نے چپ چاپ سائن کر دیا. اچھا دوسرا کام ہے, یہ لو پیپر, مجھے مختلف وقتوں میں 3 پلاٹ الاٹ ہوئے تھے, لیکن ابھی تک وہ پلاٹ ملے نہیں, مجھے وہ پلاٹ دلا دو. ادھر دل میں نے گالی نکالی اس کو. میں کہا جی جی امام صاحب آپ چھوڑ جائیں, میں دیکھ لوں گا. وہ گئے, میں نے سیکریٹری کو کہا آئندہ اس کو گھسنے نہیں دینا. وہ پیپر پھاڑ کے میں نے پھینک دیے. میں کہا ذرا آپ مجھے اس کی مسجد کا نقشہ نکال کے دکھاؤ. تو پشپندرا جی سیدھا روڈ جا رہا ہے, بیچ میں روڈ کے مسجد ہے, روڈ کو یوں گھمایا گیا ہے اور پھر سیدھا روڈ جا رہا ہے, یعنی انکروچمنٹ. میں نے اس کی ہسٹری نکالی, ملتان سے آیا تھا کراچی, بولتا تھا مذہبی حدیث ہیں یہ وہ, تو آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا لو مسلمان کو. اس کو وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا کے دی. اس نے اتنا بڑا مدرسہ مسجد پورا علاقہ قبضہ کر لیا. یہ ہے جی مولوی جس کو میں کریکٹ سمجھتا تھا, اونلی مولوی ان دی ہسٹری. باقی میں نے آج تک کوئی کریکٹ مولوی نہیں دیکھا. یہ جو فتویٰ دینے والے مولوی ہیں نا, یہ فسادی مولوی ہیں جتنے بھی ہیں. یہ کریکٹ فتویٰ کبھی نہیں دیتے. سب سے بڑا فرقہ بریلوی ہے. امام احمد رضا بریلوی بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہیں. امام احمد رضا بریلوی نے 3 موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو زمین تھر تھر آ رہی تھی, کانپ رہی تھی, تو اللہ میاں نے اس میں کیلیں ٹھوکی, اور پہاڑ کو کیلوں کے طور پہ ٹھوکا تاکہ زمین رک جائے. تو زمین پہاڑ پیپر ویٹ تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پہاڑ جو تھا وہ پیپر ویٹ کی طرح استعمال ہوا ہے. ایگزیکٹلی, یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب وہ امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں کہ جب پہاڑ رکھ کے زمین کو روک دیا گیا تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ زمین تو گھوم رہی ہے. زمین نہیں گھوم رہی, سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. زمین گول نہیں ہے, زمین چپٹی ہے. گریویٹی کی تھیوری فیک ہے. نیوٹن نے کہا کہ وہ سیب گرا تھا, نیچے گرا تھا اس لیے گریویٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا بھری ہوئی غبارہ اتنا ہلکا ہوتا ہے, وہ جب نیچے نہیں گرا سکتے تو کیسے آپ کہتے ہیں گریویٹی. اس نے 3 کتابیں لکھی ہیں جس پہ بریلوی متفق ہیں کہ امام احمد رضا کریکٹ ہیں. اور پھر آخری میں ان کا ایک فتویٰ ہے کہ تم اسلام کو مانو گے کہ سائنس کو مانو گے. اب اگر میں کہہ دوں کہ میں سائنس کو مانوں گا تو میں کافر. تو یہ ہے جی فتووں کی کہانیاں. یہ جتنے فتوے ہیں نا وہ فیک ہیں. اگر کریکٹ فتویٰ دینا ہے تو آ جاؤ بھائی, چائنا کے اوپر فتویٰ دو. کریکٹ فتویٰ دینا ہے تو بابر کے خلاف فتویٰ دو جس نے ایک مندر گرا کے وہاں پہ مسجد بنائی. تو اورنگزیب کے خلاف فتویٰ دو جس نے گیان واپی مسجد بنائی ہے کاشی وشواناتھ کے اوپر. یہ ناجائز کام تھے جو ان لوگوں نے کیے. ان کو یہ فالو کرتے ہیں. یہ ٹوٹل غلط ہے مولوی. میں ان کے فتووں کو مانتا ہی نہیں ہوں. اسلام کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے جس نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے, جو اللہ کو ایک شراب پیش کرنے والے ساقی, جس کو اردو کی شاعریوں میں ساقی کہا گیا ہے, اللہ کو ساقی بنا دیا ہے. اور لڑکیوں کے ساتھ آپ کا کتنا لمبا ٹائم آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے, کیا ہوگا. کل ایک مولوی طارق جمیل کی اس نے بیان دیا ہے. اس نے کہا کہ جنت میں اللہ تم کو انگور کا خوشہ دے گا, انگور کی جو وہ ہوتی ہے, انگور کا ایک خوشہ دے گا. تو نبی پاک سے پوچھا گیا کہ وہ خوشہ کتنا بڑا ہوگا. تو نبی پاک نے کہا کہ ایک کوا, صحت مند کوا اپنی پوری طاقت سے اڑتا ہے اور 1 مہینہ اڑتا رہے نا تو بھی وہ انگور کے خوشے جتنا نہیں اڑے گا. اتنا بڑا انگور کا خوشہ.
اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے انگور کو ہم کھائیں گے کیسے؟ وہ تو پہاڑوں سے بھی بڑا انگور ہو گیا. اس طرح کی حدیثیں جنت کی نقشہ کشی کر کے عام آدمی کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. امریکن فلسفر ایک انٹلیکچوئل ہے بلی ماہر کہتا ہے کہ ایک لڑکی کی لالچ آفٹر لائف میں دینا، اس سے گھٹیا بات میں نے کبھی نہیں سنی کہ آفٹر لائف میں آپ کو ایک لڑکی کی لالچ دی جائے، اس چکر میں آپ پشپندرا جی کا قتل کر دو کہ آپ کو وہ لڑکی مل جائے گی یا 72 مل جائیں گی. اس سے گھٹیا بات نہیں ہو سکتی. تو میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ مولویوں نے آپ کو رکھا ہوا ہے جنت کے چکر میں، اور جنت کی ایسی نقشہ کشی کرتے ہیں کہ ایک ان پڑھ جاہل غریب جس کی زندگی تکلیف میں گزرتی ہے وہ شارٹ کٹ ٹو جنت ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب میں وسیم رضوی کا قتل کر دوں، کب میں پشپندرا جی کا قتل کر دوں، مجھ پہ جنت واجب ہو جائے گی، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، 72 حوریں میرا انتظار کریں گی، وہاں پہ انگور کے خوشے ہوں گے، اللہ مجھے شراب پلائے گا. یہ مولویوں کے کام ہیں جنہوں نے پوری قوم کو غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے. مسلمان قوم کو اسلام کہتا ہے کہ جس زمین پہ رہتے ہو اس زمین کی وفاداری کرو، جس زمین پہ رہتے ہو اس کے قانون کی حفاظت کرو. کب کرتا ہے مسلمان اس ہندوستان کی وفاداری؟ سوری ٹو سے، میں سارے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس زمین نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس سرزمین ہندوستان نے بہت دیا ہے اس مسلمانوں کو، اور معاف کیا ہے. سب سے بڑی بات، آپ کے پرکھوں کے ظلموں کو معاف کیا ہے. ورنہ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے. شپوں میں بھر بھر کے واپس بھیجے گئے تھے اور بیچ سمندر وہ شپ ڈبو دیے گئے تھے. ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے کنورٹ کیا تھا اسپین. اس کے بعد 1492 میں ملکہ ایزابیل نے جب سلطنت غرناطہ کو فتح کیا تھا، اس کے بعد چن چن کے اسلام، مسلمانوں کے پاس 2 چوائس تھی، یا تو شپ میں بیٹھ جاؤ یا کرسچن ہو جاؤ. اور ود ان فیو ایئرس پورے اسپین سے مسلمان ایک بھی نہیں تھا. اور اب جا کے کچھ سالوں پہلے انہوں نے مسلمانوں کو نیشنلٹی دینا شروع کی ہے اسپین والوں نے، ورنہ اسپین والے نیشنلٹی تک نہیں دیتے تھے. تم اگر گنوانے پہ آؤ تو اس ہندوستان کے تم پہ کتنے احسانات ہیں. ورنہ اگر یہ ہندو ہوتا اسپین کے کرسچنوں جیسا تو آج ایک ایک مسجد مندر ہوتی، آج ایک ایک مولوی رودراکشا پہنا ہوا ہوتا، یا پھر ان کو سمندر میں ڈبو دیا جاتا. لیکن یار تم اس قوم کے احسان کو ماننے کے بجائے اسی کے لوگوں کے اوپر فتوے دے رہے ہو، یہ ظلم ہے میری نظر میں.